العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العالم العلیم القادر القدیر الذی لیس لہ نوم ولا جنس ولا نذیر الذي امر النبي وبشيرا وصاحب المعراج بشيرا ونذيرا يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك في خم الغدير فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كنت وليه فعلي وليه والأمير الصلاة والسلام على العالمين أبي القاسم محمد وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الله على أعدائهم ومقصر فضائلهم ومنكر ولايتهم اما بعد فقد قال سید السجاد علی بن الحسین علیہ السلام ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع، مل کے اپنی اپنی زبانوں کو معطر کیجئے، بآواز بلند درود کی تلاوت فرما دیجئے۔ موسم بہار ازاں میں قوس قضائے ولا میں حمد کے الفاظ کی ٹھنڈے قطروں کی رم جھم سے ہر بیدار دماغ غسل توحید کر رہا ہے۔ جو ادب سننے کے واسطے آئے ہو، ٹھنڈے رم جھم کے قطروں سے ہر بیدار دماغ غسل توحید کر رہا ہے، اور ہم نماز عشق ادا کرتے ہوئے، عقیدت کی نماز ادا کرتے ہوئے، مصلی عقیدت بچھا کے، ولایت کی سجدگاہ سامنے رکھ کے، مودت کی تسبیح ہاتھوں میں پکڑ کے، سجدے کر کے، آل محمد کی ارواح پہ درود کی تلاوت کر کے، سجدے کر کے زمانے کو یہ بتا رہے ہیں، جو اللہ تکفیریوں کے ہاتھوں میں راہبر عطا کرے اسے یزید کہتے ہیں، اور جو ہمیں عطا کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ جو تمہیں ملا اسے یزید کہتے ہیں، اور جو ہمیں ملا اسے حسین کہتے ہیں۔ جو تمہیں ملا تم اس کا جشن مناؤ، جو ہمیں ملا ہمیں اس کا ذکر منانے دو۔ جو تمہیں ملا تم ذرا اس کی ماں کا کردار بھی بتاؤ، جو ہمیں ملا ہم ڈنکے کی چوٹ پہ بتائیں گے اس کا بابا علی ہے، ماں زہرا ہے۔ یا علی قبلہ صاحب تشریف لا چکے، مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی یہاں زیب منبر ہو جائیں گے، اور ایک علماء کا روب ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے، یقیناً علماء کی موجودگی میں پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن اب میں آپ سے معذرت خواہ بھی ہوں کہ اگر میری زبان کہیں پھسل جائے تو اس بندے حقیر کو معاف کر دینا۔ ایک ان عزاداری کے ایام نے ایک کام بڑا لطیف کام کیا ایام عزاداری نے، کہ جو بھی مفتی تھے، جو بھی وکیل یزید تھے، وہ سب کے سب بے نقاب ہو گئے۔ جو بھی وکیل یزید تھا
وہ سب کے سب بے نقاب ہو گئے، اور ان عقل کے اندھے مفتیوں کو اللہ جانے ابھی تک پتہ کیوں نہیں چل رہا، کتا نہلانے سے پاک نہیں ہوتا، نہلانے والا نجس ہو جاتا ہے۔ او عقل کا اندھا مفتی، اپنی عقل کا علاج کروا، جس طرح کتا نہلانے سے پاک نہیں ہوتا، نہلانے والا نجس ہو جاتا ہے، بالکل ویسے ہی یہ تو لعنتی تھا ہی، تمہارے گلے میں بھی قیامت تک لعنت کا بھنڈا ڈال کے چلا گیا، قیامت تک لعنت کا بھنڈا ڈال کے چلا گیا۔ خطبہ سنانا ہے میں نے آپ کو سید سجاد کا، منظر آپ حضرات کے سامنے کل آپ سن چکے، کس ماحول میں کس منظر میں سید سجاد نے وہ خطبہ پڑھا، وہی خطبہ آج میں آپ حضرات کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے دو باتیں سن لیجئے، دو خطبے شام شہر میں، شام کے دربار میں دو خطبے ایسے ہیں کہ جنہوں نے یزید کو اس کی جڑوں سمیت اکھاڑ پھینکا۔ ایک علی کی بیٹی کا خطبہ، ایک حسین کے بیٹے کا خطبہ۔ ان دو خطبوں کے بعد یزید کا مستقبل یزید کا نہیں رہا۔ یہ تاثیر ہے سید سجاد کے خطبے کی، یہ تاثیر ہے علی کے بیٹے کی خطبے کی۔ سناؤ علی کے بیٹی کی خطبے کی جھلک۔ علی کی بیٹی بابا کے لہجے میں گرج کے بولی، وہ جو منبر پہ بیٹھا ہوا لعنتی کہہ رہا تھا، وہ تو عز من تشا وہ تو ذل من تشا، خدا نے ہمیں عزت عطا کی، جنہیں ذلیل کیا۔ علی کی بیٹی بابا کے لہجے میں گرج کے بولی، او یبن الدلکا، ہماری آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، خبردار کوئی بندہ بھی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ آج روئے زمین پر آزاداری کے نام پہ جو کچھ بھی ہے یہ میری اور تمہاری مہربانیوں کی وجہ سے ہے، نہیں، یہ علی کی بیٹی کی اس خبر غیب کا نتیجہ ہے جو علی کی بیٹی نے شامیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کی تھی۔ علی کی بیٹی بابا کے لہجے میں گرج کے بولی، یزید یزید تو چاہتا ہے نا ناصد جہدکا فواللہ کہ قیدکا ناصد جہدکا لا تنہز کرنا ولا تمیت وحینا، یزید جو کرنا ہے کر لے، ہاں ظلم کے پہاڑ ہمارے اوپر گرا دے، آسمان کی بجلیاں ہمارے اوپر گرا دے، میں علی کی بیٹی برسرے دربار وعدہ کر کے جا رہی ہوں، تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، میرا حسین کل بھی زندہ باد تھا، قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ میرا حسین کل بھی زندہ باد تھا، قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ اب آپ میں سے کوئی اعتراض کر سکتا ہے، بھائی مولانا ہم نے تو بہت سارے مفتی دیکھے جو یزید کی وکالت کرتے پھر رہے ہیں، آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یزید کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا؟ بھائی میں نے نہیں کہا، علی کی بیٹی نے بابا کے لہجے میں یزید کے دربار میں کہا تھا، یزید قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ سنو گے جواب؟ ہوتی نہیں اس طرح خفیہ حمایتیں، ذرا کھل کے سامنے آ، ہمت مزید رکھ، میں نے تو رکھ دیا اپنے پسر کا نام حسین، تو بھی ذرا اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ۔ اور یقین کیجئے کسی بھی مفتی کی جرت نہیں کہ اپنے بیٹے کا نام یزید رکھے۔ شبیر نے ماتمی کو علی بنا دیا، توجہ کیجئے گا، شبیر نے ماتمی کو علی بنا دیا، اور پھل لگ نہ سکے جس کو وہ ڈالی بنا دیا۔ ارے کافر بھی رکھتے نہیں نام یزید، شبیر نے یزید کو گالی بنا دیا۔ شبیر نے یزید کو گالی بنا دیا۔ تیار کر کے آیا تھا پورا عربی متن مولا سجاد کے خطبے کا،
لیکن قبلہ تشریف لا چکے، اب پورا عربی متن نہیں سناؤں گا، ہاں چند فکرے ضرور سنا کے جاؤں گا، قبلہ کو بھی انتظار نہیں کرواؤں گا۔ مولا سجاد، کل آپ سارا تمہیدی خطبہ سید سجاد کا سن چکے۔ مولا سجاد اس بلند مقام پہ آئے اور پہلا فقرہ اس خطیب بد نسب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، وَيْلَكَ خَاطِبْ اشْتَرَيْتَ رَضَاةَ الْمَخْلُوقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ۔ او خطیب بد نسب، اللہ کی لعنت ہو تجھ پہ، تو نے بندے راضی کرنے کے لیے خدا ناراض کر دیا۔ بندے راضی، سید سجاد قیامت تک خط کھینچ کے گئے ہیں۔ خطیب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک یزیدی خطیب، ایک حسینی خطیب۔ جو مجمع راضی کرے وہ یزیدی خطیب، جس کی نظر میں یا اللہ راضی ہو یا 14 راضی ہو، وہ حسینی خطیب۔ قیامت تک سید سجاد خط کھینچ کر گئے۔ پھر مولا نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع۔ اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں، 7 فضیلتیں عطا کی ہیں۔ نہیں، آپ نے توجہ نہیں کی، نگاہ سجاد میں جو چیزیں ہیں نا وہ فضیلتیں نہیں ہیں، اور جو فضیلتیں نہیں ہیں ان میں پہلا علم ہے۔ خبردار اب کوئی یہ نہ کہے کہ اس میں علی کی عزت ہے، علی کی فضیلت ہے، کہ علم علی کے پاس ہے۔ نہیں، علی کی فضیلت میں علم کے آنے سے اضافہ نہیں ہوا، بلکہ علم تکبر کرے کہ مجھے علی نے رکھا ہوا ہے، علم تکبر کرے۔ فرمایا، اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبت فی قلوب المؤمنین۔ علم نگاہ سجاد میں چیز، حلم نگاہ سجاد میں چیز، سماحت نگاہ سجاد میں چیز ہے، شجاعت نگاہ سجاد میں چیز ہے۔ اور پھر مولا نے فرمایا، والمحبت فی قلوب المؤمنین، اور نیک ماؤں کے، نیک بچوں کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا، یہ بھی چیز ہے۔ اچھا، یہاں پہ آپ کہو سادی سادی عبارت ہے، والمحبت فی قلوب المؤمنین، اگر لفظی ترجمہ کروں تو یہ ترجمہ بنتا ہے کہ مومنین کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا۔ آپ میں سے کوئی کہہ تو سکتا ہے نا، بھائی ترجمہ غلط کر کے جا رہے ہو۔ نہیں، میں ترجمہ غلط نہیں کر رہا، قبلہ صاحب سے میری تائید کروا لینا۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کی ماں کا کردار پاک ہو، اور مرد مجاہد، عاشق ولایت علی، مرد کلندر، ابو ذر غفاری، جندب جنادہ، مدینے کی گلیوں کے چکر لگاتے ہیں، مدینے کے خاص گھروں کے دروازوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں، اما سمعتم من رسول اللہ ادبوا اولادکم بولایت علی ابن ابی طالب۔ اور مدینے والوں، کیا تم نے محمد کی زبان سے نہیں سنا کہ محمد نے فرمایا اپنی اولاد کو تربیت دو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی ولایت پر۔ اگر وہ ولایت علی ابن ابی طالب کو قبول نہ کرے، پھر بچوں کو کچھ نہ کہنا، بچوں کی ماں سے سوال کرنا۔ بچوں کو کچھ نہ کہنا، بچوں کی ماں سے سوال کرنا۔ نیک ماں کے، نیک بچوں کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا، یہ بھی چیز ہے۔ آؤ مل کے دست بدستہ مولا سجاد سے گزارش تو کریں نا، مولا اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر فضیلت کیا ہے؟ تو یقیناً مجھے کوئی اور جواب نہیں ملا امیر المومنین کا وہ فرمان ذیشان کہ جس میں علی فرما رہے ہیں، الہی کفا بعزن، پروردگارا مجھ علی کی عزت کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، مجھ علی کے فخر کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا رب ہوں، میں تیرا بندہ ہوں۔ اللہم کیفا اردتک وجدتک، پروردگارا جیسا رب میں چاہتا تھا ویسا مجھ علی کو ملا۔ خداوندا اب جیسا بندہ تو چاہتا ہے ویسا مجھ علی کو بنا۔ اور شیعہ علی تجھے کیا ہو گیا؟ تیرا امام تو
नौकर हूँ मौला, जैसा राहबर, जैसा मौला, जैसा इमाम मुझे चाहिए था उससे अच्छा मुझे मिला। मौला आप मुझे भी वैसा बनाइए जैसा शिया आप चाहते हो। दो खुतबे सज्जादिया के 2 फिक्रे सुनो और आपकी ज़हमतें तमाम। मौला सज्जाद अपना तारुफ करवा रहे हैं। वफ़ज़लना बिअन्न मिन्ना नबिय्युल मुख्तार मोहम्मद मुख्तार हम में से हैं, व मिन्ना सिद्दीक़ अकबर हम में से हैं। जुमला कहूँ, अलकाबात चुराए गए, कोई और नहीं सिद्दीक़ अकबर। पैगंबर ने अली के शाने पे हाथ रख के कहा था, या अली अंत सिद्दीक़ अकबर, या अली अंत सिद्दीक़ अकबर। वमिन्ना तैयार, 2 परों से परवाज करने वाला हमारे घर में। वमिन्ना असदुल्लाह व असद रसूल ही, अल्लाह का शेर भी हमारे घर में, रसूल का शेर भी हमारे घर में। जो बंदे अभी तक खामोश बैठे हो, अल्लाह के शेर को अली कहते हैं, अल्लाह के शेर को अली कहते हैं, रसूल के शेर को हमजा कहते हैं। मौला ने फरमाया, अनबनो मन सल्ला बिमलाइकत समा, मैं उसका फर्जंद हूँ कि जिसने मलाइका को नमाज पढ़ाई। ये कहाँ की बात हो रही है? मेराज। हजरत जिब्राइल ने अंबिया की सफ़ें लगी हुई हैं, मलाइका की सफ़ें लगी हुई हैं। हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आगे आइए, आओ मिल के हजरत जिब्राइल से कहें, हजरत जिब्राइल आप भी मलक हैं, मासूम हैं, बल्कि सैयदुल मलाइका हैं, आप नमाज पढ़ाए देते तो क्या हो जाता? यकीनन हजरत जिब्राइल यही जवाब देंगे, खबरदार ऐसा अकीदा अपने जहनों से निकाल दो कि मोहम्मद पीछे खड़े हो, जिब्राइल आगे खड़ा हो। मैं हूँ मोहम्मद के घर का नौकर, नौकरों की औकात नहीं कि मालिकों के आगे खड़ा हो। अब मुझे जुमला कहने दो, जब जिब्राइल जैसे मासूम मलक को भी ये हक हासिल नहीं कि मोहम्मद के आगे खड़ा हो, फिर कम्बियों के बेटों की क्या होगा? कम्बियों के बेटों की क्या होगा? आखिरी फिक्रा, अनबन साहमे में मरा बिल्लाह अलल मुनाफिकीन। इससे पहले एक बात समझ लीजिए, जो बुजुर्ग बैठे हो मेरी तारीफ करना, जो तीरंदाज हुआ करते थे अरबों में, उनके पास 3 चीजें हुआ करती थी। एक कमान जिसमें वो तीर रख के निशाने तक फेंका करते थे, एक तीर जिसको निशाने तक कमान के जरिए पहुंचाया जाता था, एक तरकश, वो थैला, वो बैग, वो जिसमें तीर डाल के रखते थे, और एक एक निकाल के अपने अपने निशानों तक वो लगाते थे। सैयद सज्जाद फरमा रहे हैं, इस तमहीद को अपने जहनों में रखना और जुमला सुनना, तर्जुमे का मैं जिम्मेदार हो। अनबनो साहमे मिन मरामिल्लाह अलल मुनाफिकीन, मैं तरकशे तौहीद में से निकलने वाले उस तीर का बेटा हूं जो मुनाफिकीन पे पड़ता है। ये अनबनो अली इब्न अबी तालिब, क्या हुआ इसका तर्जुमा? ये अनबनो अली इब्न अबी तालिब, नए अंदाज में तर्जुमा सुनो। सुनते हो ना, मैं अली का बेटा हूं? नहीं, अनबनो अली इब्न अबी तालिब, मैं अबू तालिब के बेटे का बेटा हूं। बड़ी गरीब है जनाब सैयदा। अल्लाह अकबर। बाजू जख्मी हुआ, आंख सुर्ख हुई, गाल पे तमाचे का निशान सजा। इतनी गरीब है ना अली की बेटी, मोहम्मद की बेटी। नबी की बाबे की उम्मत ने दरवाजा जलाया, अरे मोहसिन शहीद किया, लेकिन इतने मसाइब के बावजूद भी मोहम्मद की बेटी ने ये नहीं कहा, लैतनी लम तलिदनी, मेरा अल्लाह काश ज़हरा दुनिया में ना आई होती। बड़े गरीब हैं अली,
زہرا کو تماچے لگتے بھی دیکھا، درے زہرا کو جلتے ہوئے بھی دیکھا، لیکن علی نے بھی نہیں کہا لیتنی لم تلدنی۔ حسن بھی بڑا غریب ہے، ماں کو تماچے لگتے بھی دیکھا، بابے کے گلے میں امامہ بھی دیکھا، لیکن نہیں کہا لیتنی لم تلدنی۔ ارے بڑا غریب ہے نا کربلا کے غریب حسین، اکبر جیسے جوان کے سینے میں نیزہ دیکھا، نہیں کہا لیتنی لم تلدنی۔ ارے قاسم کا لاشا پامال دیکھا، نہیں کہا لیتنی لم تلدنی۔ اصغر کا نہر شدہ گلا دیکھا، نہیں کہا لیتنی لم تلدنی۔ عباس کے پامال لاشے پہ آئے، بین ضرور بلند کیے، کہا الان انکسر ظہری وقلت حیلتی۔ عباس بیٹے تیرے سہارے زینب کربلا لایا تھا، مگر حسین نے بھی یہ نہیں کہا لیتنی لم تلدنی۔ ارے ان سب سے بڑا غریب ہے سجاد، شام کا بازار ہے، پھٹیاں کے سر پہ چادر نہیں ہے، دعا کے ہاتھ بلند کر کے کہہ رہا ہے لیتنی لم تلدنی، کاش سجاد دنیا میں نہ آئے ہوتے۔